اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک سب مہینوں سے بہتر ہے، جس کے دن باقی دنوں، جس کی راتیں باقی راتوں سے اور جس کی گھڑیاں باقی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے تمہیں اپنی ضیافت اور مہمانی کی دعوت دی ہے، اور جس میں تمہیں خدا نے صاحبان عزت اور عظمت میں سے قرار دیا ہے۔ تمہارا اس مہینے میں سانس لینا تسبیح کا اور اس میں سونا عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ تمہارے اعمال اس میں قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بس تم صاف اور سچی نیت اور پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ خداوند عالم سے سوال کرو، اللہ تمہیں اس بابرکت مہینے میں روزے رکھنے اور تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا عنایت فرمائے، کیونکہ جو شخص اس بڑے مہینے میں اللہ کی بخشش سے محروم رہے گا وہ بدبخت ہوگا اور اس کی عاقبت خراب ہوگی۔ اس مہینے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، اپنے مساکین اور فقراء کو صدقہ دو اور ان کی مدد کرو، اور اپنے بوڑھوں کی تعظیم کرو، اپنے چھوٹوں پر رحم کرو اور ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اور صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلقات برقرار رکھو۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، یعنی حرام کھانے، غیبت اور جھوٹ جیسے گناہوں سے بچاؤ۔ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے جن کا دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں بند کر دو، اور جن چیزوں کا تمہارے لیے سننا حلال نہیں اپنے کانوں کو ان سے بچاؤ۔ یتیموں پر رحم کرو تاکہ لوگ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر رحم کریں، اور بارگاہ خدا میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو، کیونکہ نماز کا وقت دعا کے لیے بہترین وقت ہے۔ اللہ تعالی اس وقت اپنے بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے جب وہ اس سے مناجات کرتے ہیں، اور جو اس کو پکارتے ہیں ان کو لبیک کے ساتھ جواب عنایت فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے جب وہ اس سے سوال کرتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اے لوگو، یقیناً تمہاری گردنیں تمہارے اعمال کے بدلے گروی پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ سے بخشش طلب کر کے آزاد کرانے کی کوشش کرو، اور تمہاری پشت گناہ کی وجہ سے بھاری ہو چکی ہے، اسے زیادہ سجدے بجا لا کر ہلکا کرنے کی کوشش کرو، اور جان لو کہ خداوند عالم نے اپنی عزت اور عظمت کی قسم کھا کے کہا ہے کہ اس مہینے میں سجدے کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کو عذاب نہ کرے گا، اور قیامت میں انہیں جہنم کی آگ سے نہ ڈرائے گا۔ اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو خدا اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عنایت فرماتا ہے،
اور اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سب لوگ تو اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا، تم کھجور کے آدھے دانے یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ روزہ افطار کروانے کے ذریعے سے بھی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، کیونکہ خداوند عالم یہی ثواب اس کو عنایت فرمائے گا جو اس سے زیادہ کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کرے تو اللہ اسے قیامت کے دن پل صراط سے آسانی سے گزار دے گا، جبکہ لوگوں کے قدم وہاں پھسل رہے ہوں گے۔ اور جو شخص اپنے غلام سے اس مہینے میں نرمی سے پیش آئے اور اس سے کم خدمت لے تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کا حساب کتاب آسانی کے ساتھ لے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے تو وہ قیامت کے دن خدا کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو مہربانی اور عزت کی نگاہ سے دیکھے گا تو خداوند عالم اس شخص کو قیامت کے دن عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار و مستحکم رکھے، تو خداوند عالم اس پر قیامت کے دن اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں قطع رحمی کرے، یعنی اپنے اقربا اور رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر دے، تو وہ بروز قیامت خدا کی رحمت سے محروم ہوگا۔ اور جو شخص اس مہینے میں مستحب نمازیں پڑھے تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے براءت نامہ عنایت فرمائے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنی ایک واجب نماز بجا لائے گا تو اس کو اس شخص جتنا ثواب ملے گا جس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 نمازیں پڑھی ہوں۔ اور جو شخص اس مہینے میں مجھ پر زیادہ صلوات بھیجے گا تو خداوند عالم اس کے اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے گا، جبکہ لوگوں کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ اور جو شخص اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھے تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں قرآن مجید کے ختم کرنے کا ثواب خداوند عالم عنایت فرمائے گا۔ جنت کے دروازے اس مہینے میں کھلے پڑے ہیں، پس اللہ تعالی سے سوال کرو کہ انہیں تم پر بند نہ کرے۔ اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند پڑے ہیں، بس اللہ تعالی سے سوال کرو کہ انہیں تم پر نہ کھولے۔ اور شیاطین کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑا جا چکا ہے، بس اللہ تعالی سے سوال کرو کہ انہیں تمہارے اوپر مسلط نہ کرے۔ امام امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اس مہینے میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے ابو الحسن، اس مہینے میں افضل ترین عمل محرمات الہیہ سے پرہیز کرنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کس بات پر روئے ہیں؟ تو فرمایا، اے علی، اس ماہ میں جو سلوک تم سے روا دکھا جائے گا میں اس کے لیے رو رہا ہوں۔ تم حالت نماز میں ہوگے اور اس اثناء میں اولین شقی ترین انسان سے بھی شقی تر اور ناقہ قوم ثمود کو قتل کرنے والے کا بھائی اٹھے گا اور تجھے ایسی ضربت لگائے گا جو تیری دھاڑی کو خضاب کر دے گی۔
الحكم لله وليس لك يا علي. تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى. قتل علي المرتضى قتل سيد الأوصياء قتله أشقى امیر المومنین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، پھر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس موقع پر میرا دین سلامت ہوگا؟ تو فرمایا، ہاں، تیرا دین سالم ہوگا۔ پھر فرمایا، اے علی، جس نے تجھے قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تجھے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے تجھے دشنام کیا اس نے مجھے دشنام کیا، اس لیے کہ تو میرے حوالے سے میرا نفس ہے، تیری روح میری روح، تیری طینت میری طینت ہے۔ اللہ تعالی نے مجھے اور تجھے خلق کیا اور مجھے اور تجھے منتخب فرمایا، مجھے نبوت اور تجھے امامت کے لیے منتخب فرمایا، پس جس نے تیری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اے علی، تو میرا وصی ہے، تو میری اولاد کا باپ ہے، میری بیٹی کا شوہر ہے، میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی میری امت میں تو میرا خلیفہ ہے، تیرا امر میرا امر ہے، تیری نہیں میری نہیں ہے۔ میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے مجھے نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا اور مجھے خیر البریہ قرار دیا، کہ تو اللہ کی مخلوقات پر اس کی حجت اور اس کے راز کا امین اور اس کے بندوں پر اس کا خلیفہ ہے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا امیر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔